اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منہن ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الایمان ومن لم یتب فاولئک هم الظالمون۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین۔ سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 11 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اور جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ سورۃ الحجرات 2 رکوعوں پر مشتمل ہے، اور دوسرا رکوع جو ہے سورۃ الحجرات کا وہ آیت نمبر 11 سے شروع ہو رہا ہے۔ تو الحمدللہ جی، سورۃ الحجرات کا ایک رکوع جو 10 آیات پر مشتمل تھا وہ ہم نے گرامیٹیکلی انالائز کر لیا ہے۔ آج سے ہم انشاءاللہ تعالی سورۃ الحجرات کا دوسرا رکوع انالائز کرنا شروع کر رہے ہیں، اور اس رکوع کی پہلی آیت جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اور ایک طویل آیت ہے، اس آیت کو انالائز کرنے کے لیے مجھے جو رول نمبر دیا گیا ہے وہ ہے رول نمبر 9۔ تو میں درخواست کروں گا رول نمبر 9 سے کہ وہ آئیں، اپنا مائک آن کریں اور اس آیت کا انالیسس شروع کریں۔ جی، رول نمبر 9۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آیت نمبر 11 آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، وہ کریں گے اس کا انالائسس۔ سب سے پہلے سر آیت کے حصے کر لیتے ہیں۔ جی جو اس آیت میں 6 اس کے ٹوٹل بن رہے ہیں، کیونکہ ہم یا تو وقف کا لحاظ کرتے ہیں یا پھر وہ عطف، حرف عطف کا۔ جی تو سب سے پہلا حصہ ہمارے پاس ہے یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم۔ یہاں تک حصہ کر لوں ایک؟ جی یہاں تک۔ جی، اب پہلے حصے کے الفاظ پہ بات کر لیں تاکہ پھر اس کے بعد آگے چلتے جائیں گے۔ سر اس میں جو پہلا حصہ ہے، اس میں پہلے حرف کو ریڈ کلر دے دیتے ہیں اور اسم کو بلو اور پھر فعل کو گرین۔ اس میں جو حرف ہے ہمارے پاس یا حرف ہے۔ جی، سب سے پہلے ہم اس میں جو ہے وہ الگ کر لیتے ہیں تاکہ ہمارے لیے ذرا اچھا، مزید آسانی ہو جائے۔ یا الگ ہو گیا، ایو الگ ہو جائے گا، ایو الگ ہو گیا، ہاں الگ ہو جائے گا، جی ہاں الذین الگ ہو گیا، الذین الگ ہو گیا، آمنو الگ ہو گیا۔ آمن میم نون الگ ہو جائے گا، واو الف الگ، جی، چونکہ لا آمنو فعل الگ، ہے، آمنو فعل ہے تو ہم آمنو کو پھر مزید جو ہے وہ اور سپلٹ کریں گے، اور یہ آمنو اس کو حمزہ ذرا میم مزید کھول دیں گے تاکہ جو ہے نا ہماری بات 100% کلیئر ہو جائے۔ یعنی یہ حمزہ زبر اور حمزہ سکون کے ساتھ تھا، یہ ہو گیا۔ جی۔ میم نون یہ اس کے روٹ لیٹرز ہو جائیں گے، واو الگ ہو گیا اور الف الگ ہو گیا۔ جی آگے چلیں۔ پھر لا الگ کر دیں گے سر، جی لا الگ یسخر ہو میں گیا، یا علامت المضارع الگ کر دیں گے، اور سین خارا اس کا مادہ الگ کر دیں گے ٹھیک یسخر ہو میں۔ گیا۔ جی جی، سر، اب قوم کو الگ کر قوم دیں الگ گے، ہو گیا، من من الگ ہو گیا، قوم الگ ہو گیا۔ جی عصا الگ کر دیں گے، جی، اس کو بھی اور ہم ان لے جاتے ہیں تاکہ الگ چیز ہی الگ ہو جائے ہماری۔ ہے، یکونو اب الگ یہاں ہو گیا، بھی خیر۔ یا علامت المضارع، جی یکونو کو اب مزید ذرا الگ کر لیتے ہیں کیونکہ فعل ہے۔ یکونوں میں یا علامت المضارع الگ کر دیں گے، اور پھر جی، یا علامت مضارع الگ ہوگی، کاف کاف کر واو دیں گے، نون الگ ہو گیا، واو الگ ہو گیا اور الف الگ ہو گیا۔ لیں جی الحمدللہ اب سب کچھ الگ ہو گیا، اب انہیں کلرز دلوا دیجیے۔ جی سر، یا پہ ہم پہلے ریڈ کلر دے لیتے ہیں حرف پہ، تو یا پہ ریڈ ہو جائے گا، جی، یا جو ہے وہ ریڈ ہو گیا۔ ریڈ کر دیں گے۔ جی، ایو ریڈ کر دیں گے، نہیں ایو بھی ریڈ سوری، کر دوں؟ نہیں، ہاں ریڈ کر دیں گے۔ جی ہاں بھی ریڈ ہو گیا۔ لا کو ریڈ کر دیں گے، جی لا ریڈ ہو گیا، اور پھر اس کے بعد من کو ریڈ کر دیں گے، من حرف جر۔ من حرف جر ریڈ ہو گیا۔ جی آگے چلیں۔ ان یکونوں میں ان وہ ریڈ کر دیں گے۔ جی این یکونو میں ان ریڈ ہو گیا۔ منہم جو آ رہا ہے اس میں من ریڈ کر دیں گے۔ جی آخری منہم جو ہے اس میں سے من ریڈ ہو گیا۔ جی ماشاءاللہ۔ تو سر اسم پہ ہم بلو کلر کر دیں گے، تو اسم ہمارا ہے ایو، ہمارا اسم ہے، یہاں پہ اس جی کو ہم بلو کلر دے دیں گے۔ جی ایو جو الذین پہ بلو کر دیں گے، الذین بلو ہو گیا۔ اور اس کے بعد قومن پہ بلو کر دیں گے، دونوں قومن اور قومن جو آ رہے ہیں ان کو بلو کر دیں گے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اور پھر اس کے بعد جو ہمارا یہ آ رہا ہے خیرن، اس کو بھی بلو کر دیں گے۔ جی بس اب اس کے بعد سر فعل کو ہم گرین کر دیں گے۔ جی، فعل میں روٹ لیٹرز کو گرین کر دیں گے۔ پہلا جی، فعل ہے آمنو، اس میں حمزہ میم نون جو ہے یہ گرین ہو گیا۔ اور یسخر میں سین خارا کو ہم گرین کر دیں گے، یسخر میں ہم اور تین پھر را کو یکونوں گرین میں کریں گے۔ جی، کاف واو نون دیں گے۔ اور یکونو نیکسٹ میں سر کاف واو نون کو جی، ہم گرین کر دیں گے۔ جی اس کے بعد سر جو ضمائر ہوتی ہیں ہماری ضمائر مرفوع متصل، اس کو سیان کلر دے دیں گے ہم۔ جی تو سب سے پہلے ہماری ضمیر آمنوں میں جو ہمیں نظر آ رہی ہے واو الف، اس کو ہم جی، واو کو سیان ہم کلر، سیان کلر کر دیں گے۔ جی جی، اور
اس کے بعد جو آگے فعل آ رہا ہے یکونو کا، اس میں بھی واو کو کر دیں گے. لیں جی، اس میں بھی ہو گیا جی. پھر اس کے بعد آپ نے بتایا تھا کہ ضمیر مجرور متصل جو ہوتی ہے اس کو اورنج کلر دیتے ہیں ہم. جی تو اب یہاں پہ ہمارے پاس ضمیر مجرور متصل ہے جو کہ منہم میں آ رہی ہے. جی ہم پہ ہم کر دیں گے. جی. اب سارے ہمارے کلرز ہو گئے ہیں، اب ایک اسا رہ گیا ہے، اس کو بھی کچھ کر دیں. سر ایسا فعل ہے، اس کو گرین کر دیں گے. ٹھیک ہو گیا جی. سر اب اس کا انالائسس شروع کر دیتے ہیں ہم. جی بالکل، اس کینر سے شروع کر. یا ایوہا میں یا ہمارا حرف ندا ہے، قائم مقام ادو فعل کے ہوتا ہے. جیسا کہ پہلے بھی ہم نے اس کو کیا تھا کہ گرامر والے اس کو 3 الفاظ کنسیڈر کرتے ہیں یا ایوہا کو، جس میں یا حرف ندا ہے اور ایو جو ہمارا ہوتا ہے وہ منادہ ہوتا ہے اور ہمیشہ منادہ مبنی بر ضمہ ہوتا ہے، اور ہا حرف تنبیہ ہے. اس کے بعد جو الذین آگے آ رہا ہے الذین آمنو، یہ ایو سے بدل ہو جائے گا. اور یا حرف ندا جو آ رہا ہے سر، یہ ندا کے بعد منادہ. اس میں ایک بات نوٹ کرنے کی ہوتی ہے کہ ال کے ساتھ اگر مذکر ہو تو حرف ندا اور منادہ کے درمیان جو ہوتا ہے ایوہا ایڈ کیا جاتا ہے. جی لیکن اگر منادہ ال والا مؤنث ہو تو حرف ندا اور منادہ کے درمیان ایتھا داخل کیا جاتا ہے. جی اس کے بعد سر الذین ہمارا جو ہے منادہ ہے جو اس میں موصول بھی ہے، اور آپ نے بتایا تھا اس میں موصول جب بھی آئے گا اس کا صلہ ہوگا، جی اور اس کا صلہ جو ہے وہ آگے آ رہا ہے آمنو کی صورت میں. جی سر اگر آپ آمنو کو فعل کو کھولیں تو حمزہ میم نون اس کا مادہ ہے، اور یہ باب فعل سے ہے آمنا یؤمنو ایمانن. جی یہ اب یہاں پہ اگر ہم نوٹ کریں تو منادہ قائم مقام مفعول بھی کے ہے. پہلے ذرا آپ نے یہ جو صلۃ الموصول کو کھولنا شروع کیا اسے بند بھی کر دینا. جی سر اب یہاں پہ جو فعل آمنو جو فعل بفاعل ہے جی یہ صلہ بن گیا ہے الذین اس میں موصول کے لیے، اور اس میں موصول جو ہے اپنے صلہ کے ساتھ مل کر منادہ بنے گا. اب پورا جملہ ہمارا یوں بنتا ہے کہ ادو فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر ندا ہو گیا. جی اور پھر جو جواب ندا آ رہا ہے وہ آگے جو آیت ہے لا یسخر جو ہماری ہے جی جی وہ ہوگا. جی. یعنی سر پھر اس کے بعد مختصراً میں ریوائز جی کر دوں، سر. ریپیٹ کر دوں آپ کی بات کہ یا حرف جی ندا سر. قائم مقام ادعو فعل کے ہے، ایو جو ہے یہ منادہ مبدل منہو ہے، اور ہا حرف تنبیہ ہے، اور الذین آمنو جو ہے یہ موصول صلہ مل کے بدل ہے. ٹھیک ہے، اور پھر مبدل منہو جی اپنے بدل سے مل کر منادہ بن گیا، اور منادہ جو ہے قائم مقام مفعول بھی کے ہے، لہٰذا ادعو فعل اپنے فاعل اور اپنے مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر ندا بن گیا، جس کا جواب ندا اب آپ انالائز کرنے لگی ہیں. جی جی سر. اس میں لا ناہیہ ہے ہمارا، جی اور یسخر فعل مضارع ہے جی مجزوم ہو رہا ہے لا کی وجہ سے، ہوں اور اس کا مادہ ہے سین خارا سخیرہ یسخرو ہوں فعل ہے. سر یہ باب فریحہ سے باب جی سمیہ سے ہے. ٹھیک ہے سے ہے، اور اس کے بعد قومن جو آ رہا ہے ہمارا فاعل ہے، اور من حرف جر اور قومن مجرور یعنی جار مجرور جو ہوگا وہ متعلق اس فعل کے ہو جائے گا یسخر کے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد سر اسا ہمارا فعل ماضی کہہ رہے نا اب اس کو تو جامد. مکمل کر دیں نا، اب اس کو تو ختم کر دیں، جو جو شروع کرتے ہیں اس جو کو بند بھی کر دیا جملہ کریں نا. سوری سر یہ جو جملہ بن رہا ہے یہ لا محل لا جواب النداء ہم اس کو کہیں گے. جملہ بنائیں بھی نا، پورا جملہ بنا کے بتائیں تو صحیح کیسے بن رہا ہے. یہ جو یسخر قوم من قوم ہمارا جو جملہ فعلیہ بن رہا ہے. جی اس کو ذرا مزید کریں نا، یسخر فعل اپنے فاعل اور اپنے متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر، یسخر اپنے فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ جواب مقصود بن ندا. لا ٹھیک ہے مقصود بالندا بن رہا ہے. جی. اور اور پھر ندا آپ نے مقصود بن ندا یا جواب ندا سے مل کر جملہ ندائیہ ہو گیا، ہم نے یہاں تک انالائز کر لیا. ٹھیک ہے، یہاں پر ایک بات آپ نے بتانی ہے جو ضروری ہے کہ سخرہ یسخرو جو ہے یہ کن معنی میں استعمال ہوتا ہے اور پریپوزیشن کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، یہ چیزیں آپ نے بتانی ہے. اگر آپ کے پاس ہے تو بتا دیں. سر آپ بتا دیجیے جی کیونکہ سخرہ مجھے کتنا مذاق اڑانا سخرہ ہوتا ہے اس یسخرو کا. جو ہے یہ باب سین سے جیسے کہ ہمارے سامنے استعمال ہوتا ہے، اور یہ من کی پریپوزیشن کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، یعنی اس کے جی مفعول پر جو ہے وہ من استعمال ہو تو جس کا یعنی اس کے معنی ہوتے ہیں ہنسنا یا مذاق اڑانا، تو جس کا مذاق اڑایا جاتا ہے جس پر ہنسا جاتا ہے وہ من کے ساتھ آتا ہے. تو یہاں پر جو ہے وہ قوم سے پہلے من حرف جر جو ہے وہ استعمال ہوا ہے، لہٰذا اس کا جو ہے یہ مذاق اڑایا جا رہا ہے. جی اب آئیں آگے. سر آگے اسا فعل ماضی جامد اور تام ہوتا ہے، ان حرف مصدر ہے، مصدر و نصب ہے تام ہمارا. ہوتا ہے، یہ ذرا تھوڑا سا بتا دیں، تام ہوتا ہے یا کبھی تام ہوتا ہے. جی سر کبھی تام ہوتا ہے.
جی ان حرف مصدر و نصب، یکونو فعل مضارع، ہمارا یہ فعل مضارع ناقص ہے، اس کے منصوب کی علامت نون کا حذف ہو جانا ہے، واو اسم کانا ہے، فی محل رفع ہم اس کو کہیں گے، اور جو خیرن جو آگے آ رہی ہے وہ خبرو کانا ہے، منصوب آ رہی ہے اس لیے، منہم جار مجرور متعلق ہو جائے گا اس خیرن کے طرف۔ یہ جو جملہ ہے ہمارا یعنی المصدر المعول جو بن رہا ہے ان سے، وہ یہ فی محل رفع فاعل ہوگا۔ جی، عصا کے لیے، اور پھر عصا فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ بن گیا، ٹھیک ہے جی سر۔ جی۔ یہاں پر عصا کے حوالے سے بہت اہم چیزیں ہیں جو آپ نے ڈسکس کرنی ہے، وہ کیجئے تھوڑی سی، کہ عصا جو آپ نے بتایا ہے کہ یہ فعل ہے اور اس کے بارے میں تام ہوتا ہے کبھی، یہ بھی تھوڑا سا واضح کر دیجئے نا۔ سر کبھی تو یہ جیسے ہمارے پاس ایک ہوتا ہے نا، جیسے فعل ناقص ہوتا ہے، وہ جیسے کانا ہے، یہ صرف ہوں ناقص ہوتا ہے، ایک اسم ہوتا ہے، ایک خبر ہوتی ہے، لیکن عصا جو ہوتا ہے یہ تام بھی آ سکتا ہے، جیسے اس کا فعل اور فاعل بھی آ سکتا ہے، اور یہ اس کا اسم اور خبر بھی ہو سکتے ہیں سر۔ اور آپ بتا دیجیے، جی میرا ٹھیک، کانسیپٹ اس میں ٹھیک ہو کلیئر گیا، نہیں ٹھیک ہے۔ ہو گیا، ٹھیک ہو گیا۔ تو سب اسٹوڈینٹس جو ہیں وہ اچھی طرح سن لیجئے، کیونکہ پہلی دفعہ ہمارے سامنے عصا جو ہے وہ آیا ہے انالیسس کے دوران، اور انتہائی اہم فعل ہے یہ، اس لیے میں چاہوں گا کہ اس کے بارے میں کچھ باتیں آپ کے علم میں اچھی طرح سے ہونی چاہیے۔ تو پہلی بات نوٹ کر لیجئے کہ عصا جو ہے یہ افعال مقاربہ میں سے ہے۔ افعال مقاربہ جو ہیں وہ لسان القرآن کتاب میں دیے گئے ہیں، جن میں سے عصا اور قادہ جو ہے بہت اہم ہے اور قرآن مجید میں استعمال ہوئے ہیں۔ تو عصا افعال مقاربہ میں سے ایک ہے، پہلی بات۔ دوسری بات کہ افعال مقاربہ جو ہیں یہ بالکل افعال ناقصہ کی طرح ہی ہوتے ہیں، یعنی انہی کی فیملی کا حصہ ہیں۔ افعال ناقصہ کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ جب بھی افعال ناقصہ آتے ہیں، یعنی کانا و اخواتها، تو ان کا ایک اسم ہوتا ہے اور ایک ان کی خبر ہوتی ہے، لہٰذا جب بھی افعال مقاربہ آئیں گے ان کا بھی ایک اسم ہوگا اور ایک خبر ہوگی۔ کلیئر ہوگی ایک بات؟ یا افعال مقاربہ جو ہم قادہ اور عصا پڑھ رہے ہیں، ان کے حوالے سے ایک بات اچھی طرح نوٹ کر لیجئے کہ ان کی خبر جو ہے وہ ان مصدریہ کے ساتھ استعمال ہوتی ہے۔ عصا اور قادہ، ان کی خبر جو ہے وہ ان مصدریہ کے ساتھ استعمال ہوتی ہے۔ پھر عصا کے حوالے سے کچھ باتیں بہت اہم ہیں، وہ آپ نے نوٹ کرنی ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ عصا جو ہے یہ فعل ہے، ٹھیک ہے، فعل مقاربہ ہے، ٹھیک ہے، یا فعل ناقصہ ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ فعل جامد بھی ہے۔ فعل جامد اس فعل کو کہا جاتا ہے جس سے جو سیغیں گردان کے وہ نہیں آتے، ان سے مضارع نہیں بنتا، ان کا فعل امر نہیں بنتا، تو عصا کا جو ہے صرف فعل ماضی استعمال ہوتا ہے۔ اور ایک بات یہ کہی جاتی ہے کہ فعل ماضی کی پوری گردان نہیں استعمال ہوتی، اور ایک بات کی جاتی ہے کہ فعل ماضی کی گردان پوری استعمال ہوتی ہے صرف، جبکہ مضارع کی گردان اور فعل امر کی گردان استعمال نہیں ہوتی۔ تو اب میں اس بات کو واضح کرنا چاہ رہا ہوں کہ فعل ماضی کی گردان پوری استعمال نہیں ہوتی یا ہوتی ہے، یہ فرق جو ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ تو کہتے ہیں جی صرف عصا فعل ماضی کی گردان میں سے عصا جو ہے ایک ہی صیغہ استعمال ہوتا ہے۔ ہاں، اس عصا فعل کا جو ہے وہ اسناد ہوتا ہے اس کے اسم کی طرف، اس کا اسناد ہوتا ہے اسم کی طرف، اور وہ اسم جو ہے وہ ظاہر بھی ہو سکتا ہے، ضمیر بھی ہو سکتی ہے۔ تو گویا آسان لفظوں میں کہیں گے کہ ہم عصا کی فعل ماضی کی گردان بنا سکتے ہیں، یہ آسان بات میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، لہٰذا عصا، عصیا، عصو، عصت، عصیتا، عصینا، عصیتا، عصیتما، عصیتم، عصیتی، عصیتما، عصیتن، عصیتو اور عصینا، تو یہ ہم نے گردان بنا لی آسانی کی خاطر، لیکن گرامر والے زیادہ تر بات یہی کرتے ہیں کہ اس کا صرف ایک ہی صیغہ استعمال ہوتا ہے، عصا۔ ہاں، یہاں پر جو آپ یہ تا، تما، تم، تی، تما، تننا، تو اور نا وغیرہ دیکھ رہے ہیں، یہ اصل میں عصا کا اپنے اسم کی طرف اسناد ہوا ہے۔ تو عصا کا اسم جو ہے، جیسے میں نے بات کی ہے، کبھی ظاہر ہوتا ہے اور کبھی ضمیر کی صورت میں ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد جو سب سے اہم بات ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا، جو کہ بہت ضروری ہے، وہ یہ ہے جو ہماری اسٹوڈنٹ نے ذکر کیا ہے کہ عصا جو ہے یہاں پر فعل تامہ کے طور پہ استعمال ہوا ہے۔ تو جس طرح افعال ناقصہ کو ہم ناقص کب کہتے ہیں، اس لیے ناقص انہیں کہتے ہیں کہ وہ محض اپنے فاعل کے ساتھ مل کر بات پوری نہیں کرتے، لہٰذا انہیں خبر چاہیے ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو عصا جو ہے یہ بھی کبھی ناقصہ ہوتا ہے اور کبھی تامہ ہوتا ہے۔ تامہ جب ہوگا عصا تو اس کا صرف فاعل ہوگا، پھر اس وقت اس کا اسم اور خبر نہیں ہوں گے۔ عصا جب فعل ناقص کے طور پہ استعمال ہوگا تو عصا کا ایک اسم ہوگا، ایک خبر ہوگی،
آسان لفظوں میں بات پھر آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ عصا جب بھی فعل ناقص کے طور پہ استعمال ہوگا تو اس کا ایک اسم ہوگا، ایک خبر ہوگی، لیکن عصا جب فعل تامہ کے طور پر استعمال ہوگا تو اس کا نہ تو اسم ہوگا نہ خبر ہوگی، بلکہ اس کا صرف فاعل ہوگا۔ ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ عصا کب فعل ناقص کے طور پہ استعمال ہوا ہے اور کب فعل تامہ کے طور پر استعمال ہوا ہے۔ تو آسان پہچان میں آپ کے سامنے یہ رکھنا چاہتا ہوں کہ عصا جب فعل ناقص کے طور پہ استعمال ہوگا نا تو ظاہر بات ہے آپ کو اس کا اسم جو ہے آگے مرفوع نظر آ رہا ہوگا، سیدھی سی بات ہے۔ جیسے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ عسى اللَّهُ أَن يَغْفِرَ لَكُمْ۔ اب مجھے ایگزیکٹ الفاظ نہیں یاد، لیکن میں صرف ایک جملہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ عسى اللَّهُ، عصا، اور پھر چونکہ عصا کھڑی زبر کے ساتھ آ رہا ہے اور ہم جانتے ہیں کہ جب بھی کھڑی زبر کو آگے ملا کر پڑھا جاتا ہے تو وہ سیدھی زبر میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ لیکن جی آپ کے سامنے ایک جملہ آتا ہے عسى اللَّهُ أَن يَغْفِرَ لَكُمْ، تو عصا یہ آپ کا پہلی بات یہ کہ افعال مقاربہ میں سے ہے، یا آپ یوں کہہ سکتے ہیں افعال ناقصہ میں سے ہے، اور افعال ناقصہ جب بھی آتے ہیں ان کا ایک اسم ہوتا ہے، ان کی ایک خبر ہوتی ہے۔ اسم جو ہے افعال ناقصہ کا آپ کو پتہ ہے کہ وہ مرفوع ہوتا ہے، اور خبر جو ہے افعال ناقصہ کی وہ منصوب ہوتی ہے، یہ بات آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ لیکن یہ جو عصا ہے یا افعال مقاربہ ہیں، ان کی خبر جو ہے یہ ہمیشہ ان کے ساتھ استعمال ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اسم عصا کا اسم جلالہ ہو گیا، اور ان یغفر لکم جو ہے یہ خبر ہو گئی۔ تو یہاں پر عصا جو ہے فعل ناقص کے طور پر استعمال ہوا ہے۔ کلیئر ہوگی بات؟ یہاں تک کوئی پریشانی والی میرا خیال ہے بات نہیں ہے، یہاں تک 100% بات آپ کو کلیئر ہونی چاہیے، اور میں امید کرتا ہوں کہ 100% الحمدللہ کلیئر ہوئی ہوگی۔ یہاں پر اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو پہلے مجھ سے سوال کر لیں یہاں تک کی بات کے حوالے سے، پھر میں آگے چلتا ہوں انشاءاللہ تعالی، کیونکہ یہ ٹاپک بہت اہم ہے۔ میں چاہ رہا ہوں کہ اسے میں ذرا اچھی طرح آپ کے سامنے جو ہے وہ کھول کے رکھ دوں۔ سر بہت اچھا سمجھ میں آ گیا الحمدللہ۔ جی باقی اسٹوڈنٹس بھی ذرا غور کریں۔ جی استاد، استاد یہ صرف کے مطابق فعل ناقص جس کا لام کلمہ یا ہے، اور نحو کے مطابق یہ فعل تام ہے یا پھر فعل ناقص ہے جو اپنے تو آپ اس کو ایکسپلین کر رہے ہیں جی کہ ماشاء یہ اللہ، فعل تام ماشاء کب اللہ، ہوگا اور بہت فعل اچھی بات ناقص کی، کب ہوگا۔ بہت اچھی بات کی آپ نے، بہت ٹیکنیکل بات کی ہے۔ اسٹوڈنٹس اس بات کو اچھی طرح نوٹ کر لیں کہ ایک اصطلاح ہوتی ہے صرف کی، ایک اصطلاح ہوتی ہے نحو کی، ٹھیک ہے؟ تو صرف کی اصطلاح میں جب ہم فعل ناقص کہتے ہیں تو اس سے مراد جو ہے وہ لام کلمہ کا حرف علت ہونا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور جب ہم نحو کی اصطلاح میں ناقص کہتے ہیں فعل کو تو اس سے مراد وہ فعل ہے جس کا اسم اور خبر آتی ہے۔ کلیئر ہو گیا؟ سر یہ ریپیٹ کر دیں پلیز۔ جی ایک اصطلاح ہے نا، ہم جب کہتے ہیں جی یہ فعل ناقص ہے، ٹھیک ہے، فعل ناقص ہے، فعل ناقص سنتے ہی آپ کے ذہن میں دو چیزیں آنی چاہیے۔ نمبر ایک یہ کہ یہ صرف کی اصطلاح کے طور پہ فعل ناقص بولا جا رہا ہے یا نحو کی اصطلاح کے طور پہ فعل ناقص بولا جا رہا ہے۔ اگر صرف کی اصطلاح کے مطابق فعل ناقص بولا جا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں پر ذکر یہ کیا جا رہا ہے کہ حروف مادہ کے اعتبار سے اس کا لام کلمہ جو ہے وہ حرف علت ہے، اور اگر نحو کی اصطلاح میں اسے فعل ناقص بولا جا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ فعل ناقص ہے جس کا ایک اسم اور خبر آتی ہے۔ مثلا میں کہتا ہوں جی کانا ایک فعل ناقص ہے، تو آپ پریشان ہو جائیں گے جی کانا فعل ناقص کہاں ہے، اس کا لام کلمہ کہاں پر حرف علت ہے؟ سر وہ نحو ہوگا۔ ٹھیک ہے نا؟ تو جب کہا جا رہا ہے کہ کانا فعل ناقص ہے تو اس وقت کانا کو فعل ناقص کہنے کی وجہ یہ ہے کہ اصطلاحاً نحو میں ہم اسے فعل ناقص کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اس طرح اگر میں کہتا ہوں جی شفا، ٹھیک ہے، شفا یشفی، یہ فعل ناقص ہے، تو اس وقت میں بات کر رہا ہوں صرف کی اصطلاح کے مطابق کہ اس کا لام کلمہ جو ہے وہ حرف علت ہے۔ کلیئر ہوگی جی بات؟ جی سر۔ الحمدللہ۔ اچھا جی، تو میں نے اگزامپل آپ کے سامنے رکھی ہے عسى اللَّهُ أن يغفر لكم۔ ترجمہ میں بعد میں کروں گا کیونکہ اس کے ترجمے کے حوالے سے بھی بات بہت اہم ہے جو میں نے آپ کے ساتھ انشاءاللہ تعالی شیئر کرنے کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ آج کے لیکچر میں۔ اچھا جی، اب دیکھیں میں ایک جملہ آپ کے سامنے لکھ رہا ہوں کہ اسینا ان ننصرہم، یعنی ننصرو تھا نا، نصر ینصرو، ینصرو سے جمع متکلم کا صیغہ لگا ننصرو، اور ننصرو ان کی وجہ سے ننصرہ ہو گیا۔ کلیئر ہو گیا؟ تو اب جب یہ جملہ آپ کے سامنے آیا نا اسینا ان ننصرہم، تو یہاں بھی ڈیفینیٹلی یہ فعل ناقص ہے۔ اب اس کا اسم جو ہے وہ ہے نا، اور اس کی خبر ہے ان ننصرہم مصدر موول۔ یہاں تک کلیئر ہوگی بات؟ جی سر۔ الحمدللہ۔ اب یہی جو جملہ ہے نا، یہی جملہ، اب اس جملے کو میں آپ کے سامنے ایک اور انداز میں لکھ رہا ہوں، عسى ان ننصرہم۔ اب یہاں پر غور کریں، اب آپ کو یہاں پر اس کا اسم نظر نہیں آ رہا، اس کو اوپر والا جملہ جو ہے نا سینا ان ننصرہم اس کے ساتھ کمپیئر کریں۔
نہیں نظر آ رہا نا آپ کو اسم؟ اچھا نہیں سر. آپ کہیں گے جی ہمیں نظر آ رہا ہے اس کے اندر جو ہوا کی ضمیر ہے وہ اس کا اسم ہے، کہہ سکتے ہیں نا آپ. اچھا میں کہتا ہوں کہ جو اس کے اندر ہوا کی ضمیر ہے وہ اس کا اسم نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا جو اسم ہے اور اس کی خبر جو ہے اس کے درمیان مطابقت ہونی چاہیے نا. تو جب میں مطابقت کروں تو ان ننصرہم میں کوئی بھی ضمیر جو ہے وہ اس کے ساتھ میچ نہیں کر رہی، لہٰذا عصا کا اسم جو ہے یہاں پر موجود نہیں ہے. اب جو ان ننصرہم ہے یہ پھر کیا ہے؟ یہ مصدر موول ہے. آپ کہیں گے اب یہ مصدر موول کیا بن رہا ہے؟ تو یہ مصدر موول جو ہے عصا کے لیے فاعل بن رہا ہے، اور اس جملے میں عصا جو ہے وہ تامہ استعمال ہوا ہے نہ کہ ناقصہ. پہلا جملہ جو ہے اسینا ان ننصرہم میں عصا جو ہے یہ فعل ناقصہ کے طور پہ استعمال ہوا ہے، اور دوسرے جملے میں عصا ان ننصرہم جو ہے یہ فعل تامہ کے طور پر استعمال ہوا ہے. بات سمجھ میں آئی ہے یا نہیں آئی؟ کوشچن کریں پھر اس کے بعد آگے چلوں گا. سر سمجھ میں آ گیا الحمدللہ. باقی جی سر الحمدللہ. سمجھ آ گئی بات نا کہ آپ نے کہاں پر عصا کو فعل ناقص کنسیڈر کرنا ہے اور کہاں پر عصا کو فعل تام جو ہے وہ کنسیڈر کرنا ہے. کلیئر؟ جی استاد، اگر پہلا سیگا استعمال ہوگا تب اس کو فعل تام کنسیڈر کریں گے، باقی اگر سیگے یہ جو بات آپ نے کی ہے اس کو میں دیکھیں ایک اور ایگزامپل آپ کے سامنے رکھتا ہوں. عصا ان ینصرہ. اب مجھے بتائیے یہاں پر اب آپ نے جو بات کی جی پہلا سیگا ہو تو ہم اسے فعل تامہ کنسیڈر کریں گے، تو کیا یہاں پر یہ فعل تامہ ہے یا فعل ناقصہ ہے؟ یہ فعل تامہ ہے استاد. آگے ان مصدر کے ساتھ اس کا فاعل آ رہا ہے. یہاں پر دونوں پاسبلٹیز ہیں، یہ فعل ناقصہ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ عصا کے اس اندر کے جو ہوا اندر کی ضمیر ہے، ہوا کی ضمیر وہ ہے نا. آپ نے کہا کہ وہ نہیں رہے گی کیونکہ آگے جو ان مصدریہ کے ساتھ آئے گا وہ فاعل آئے گا. لیکن سر اس میں ضمیر تو ہے نا ینصرہ میں جو لوٹ رہی ہے عصا کے. ینصرہ میں جو ضمیر ہے وہ ہوا کی ضمیر ہی ہے نا، تو وہ عصا جی کے سر وہ تو اندر لوٹ رہی ہوا کی ضمیر کو معذوف مانے اس کا اسم تو اس کے مطابق آ رہی ہے نا. تو یہاں پر یہ فعل ناقصہ بھی ہو سکتا ہے اور فعل تامہ بھی ہو سکتا ہے. کلیئر ہوگی بات؟ جی اچھا جی، اب وہ جو آیت ہے ہماری ساتھی اسٹوڈنٹ نے ذکر کی کہ عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، بتائیے جی یہاں پر عسیٰ جو ہے تامہ ہے یا ناقصہ ہے؟ سر ناقصہ ہوگا. حیرت کی بات ہے. سر تامہ ہوگا. بتائیں ان اس تکرہوا لیے شیئا میں کون سی ضمیر ہے جو عسیٰ کے اندر جو اسم ابوا مان رہی ہے اس پہ جاری ہے؟ میرا خیال ہے میں نے بات مشکل بنا دی ہے شاید. نہیں سر صحیح ہے، ٹھیک ہے سر. تھوڑا سا یہ غور طلب ٹاپک ہے اور سر یہ پہلی غور دفعہ. طلب کیا، میں کہتا ہوں انتہائی غور طلب ٹاپک ہے. جی سر بالکل ایسے. یہ عسیٰ فعل عسیٰ کا تام اگر ہے آپ ناقصہ جو ہے. عصا کا اگر آپ اسم جو ہے وہ ہوا مانتے ہیں اس کے اندر، تو مجھے بتائیے اس کی خبر میں جو کہ ان تکرہوا شیئا ہے، ٹھیک ہے، اگر آپ اسے فعل ناقص کے طور پہ لے رہے ہیں تو عصا کا ایک اسم اور خبر مانیں گے نا. تو آپ نے عصا جی کا سر اسم بالکل. ہوا کی ضمیر مان لیا اور ان تکرہوا شیئا کو عصا کی خبر مان لیا. تو اب خبر میں بتائیں کون سی ضمیر ہے جو عصا کے اسم کی طرف لوٹ رہی ہے؟ نہیں سر وہ پھر مطابقت نہیں رکھ رہی ہے. مطابقت نہیں ہے، لہٰذا یہ عصا جو ہے یہ تامہ ہے. اور یہاں پر ہم اس کی ترکیب یوں کریں گے کہ عصا فعل مقاربہ اپنے فاعل کے ساتھ یا عصا فعل اپنے فاعل کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ بن گیا. کلیئر ہوگی بات؟ سر ایک چھوٹا سا ایک پوائنٹ ہے جو آپ نے عصا ان ینصرہ اوپر لکھا ہے، اس میں آپ نے یہ بتایا کہ یہ تامہ بھی ہو سکتا ہے اور ناقصہ بھی ہو سکتا ہے. جی اب سر یہ یوں تو سمجھ آ گئی کہ یہ اس کی ایک ینصرہ میں جو ضمیر ہے وہ عصا میں ہوا مستتر کی طرف لوٹ رہی ہے. جی لیکن سر یہ دونوں چیزیں کس طرح آپ نے بتائیں کہ دونوں چیزیں کس طرح ہو سکتی ہیں؟ کیا مطلب دونوں چیزیں کس طرح ہو سکتی آپ نے اس کو بتایا کہ یہ فعل تامہ بھی ہو سکتا ہے ہیں؟ اور ناقصہ ترکیب بھی آپ ہو نے سکتا ہے. کرنی ہے، جب اس کی ترکیب کرنی ہے آپ نے تو اس کی ترکیب آپ دونوں طرح سے کر سکتی ہیں. آپ اسے فعل ناقص کے طور پہ بھی انالائز کر سکتی ہیں، اسے فعل جی تامہ کے طور پہ بھی انالائز کر سکتی ہیں. ٹھیک ہے سر. اب ان تمام باتوں کو سامنے رکھ کر آپ واپس آئیں آیت کی طرف. جی سر. عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، عسیٰ یہاں پر تامہ ہے یا ناقصہ ہے؟ تامہ ہے. جی باقی سر ناقصہ تام ہوگا ہے. کیونکہ رول نمبر 8 آپ کو بات نہیں نہیں سمجھ آ رہی؟ بہت سمپل سی بات ہے. عصا کے اندر ہوا کی ضمیر ہے اور ان یکونوا خیرا منہم میں کون سی ہوا کی ضمیر آپ دیکھ رہی ہیں؟ مطابقت ضمیر آپ نے کہا کہ جب مطابقت نہیں رکھے گی تو یہ پھر وہ ہوگا مطلب تامہ ہوگا. اب اب یہاں یہ پہ جملہ اس کے لیے فاعل بن کر آ رہا ہے نا. رول نمبر 8 سے میں مخاطب ہوں. جی سر. ان یکونوا خیرا منہم میں کون سی ضمیر ہے ہوا کی؟ جی سر ٹھیک ہے سر، ابھی کلیئر ہے انشاءاللہ. صحیح ہے، ٹھیک ہے نا. جزاک اللہ سر. یہاں پر عصا جو ہے یہ تامہ ہے، ناقصہ جی جی نہیں ہے. جی سر. کلیئر ہوگی بات؟ آپ یہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بہت فائدہ دے گی. یہ بات قرآن مجید میں عصا بہت استعمال ہوا ہے اور جہاں بھی آئے گا آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ یہ پوائنٹ ہیلپ کرے گا، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ دعائیں دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ.
سر خوشی ہو رہی ہے جب یہ سمجھ میں آ گیا تو اچھا اب چلو کلیئر۔ اگلی بات میں بتانے لگا ہوں کہ عصا جو ہے کن معنی میں استعمال ہوتا ہے، تو نوٹ کر لیں کہ عصا کے معنی وہی ہیں جو لعل حرف از حروف مشبہ بالفعل کے معنی ہے۔ کیا کہا میں نے کہ عصا کے معنی وہی ہیں جو لعل حرف از حروف مشبہ بالفعل کے معنی ہے۔ فرق یہ ہے کہ عصا ایک فعل ہے اور لعل جو ہے وہ حرف ہے، معنی دونوں کے سیم ہے۔ اب یہاں پر لعل کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ سر امید کے ہوتے ہیں، ترجیح۔ جی، لالا دو معنی میں استعمال ہوتا ہے، ایک ترجی جسے ہم امید کہتے ہیں، اور ایک اشفاق جسے ہم ڈر یا اندیشہ یا خوف کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو عصا بھی اسی طرح انہی دو معنی میں استعمال ہوگا، ترجی کے معنی میں اور اشفاق کے معنی میں۔ اور پھر جس طرح لالا کے حوالے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کانٹیکسٹ ہمیں بتاتا ہے کہ یہاں پر ترجی والا معنی کرنے ہیں یا اشفاق والے معنی کرنے ہیں، اسی طرح عصا بھی ہمیں کانٹیکسٹ کے ذریعے سے بتائے گا کہ یہاں پر ترجی والے معنی کرنے ہیں یا اشفاق والے معنی کرنے ہیں۔ یہ طے ہو گیا یہاں پر عصا جو ہے فعل تامہ ہے، اور فعل تامہ جب بھی آتا ہے اس کا فاعل ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور ان یکونوا خیرا منہم جو ہے یہ مصدر مؤول ہو کر اس کا فاعل بن رہا ہے۔ چلیں جی آگے جی۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ سر میں یہ کہہ رہی تھی کہ اگر یہ فعل تامہ کی مثال اگر ایک آ گئی ہے، جو فعل ناقصہ جو آپ نے بتایا اسینا، اگر اس کی بھی ایک مثال کچھ قرآن سے سامنے آ جائے گی تو ہمیں اور بھی زیادہ آسان ہو جائے گا۔ وہ اسینا قرآن کی ہی آیت آپ نے لی ہے یا خود سے آپ نے اس کو نہیں وہ میں نے ایکسپلین ویسے کیا جملہ بنایا تھا، وہ میں نے جملہ ویسے ہی ہے؟ بنایا جی جی۔ تھا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جی دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم اس کو فعل ناقصہ رکھتے ہیں اسینا، اور آگے بھی اس کا وہ نا کا آگے بھی مفہوم آ رہا ہے، اور فعل ناقصہ کے پوائنٹ آف ویو سے اسا کا نا کا مفہوم ادھر بھی آ رہا ہے، تو پھر ترجمہ کیسے ہوگا؟ بس ترجمہ وہی ہوگا، اچھا اس میں تبدیلی نہیں ہوگی؟ نہیں ترجمے میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے جی سر، اگر آپ کو کوئی یاد آ جائے تو فعل ناقصہ کی یعنی جیسے بھی دیکھیں کوئی نا، مثال۔ میں اس کا ترجمہ کروں نا اگر آپ کے سامنے کہ اسینا ان ننصرہ ہم فرض کیا، تو اس کا ہم ترجمہ یہ کریں گے کہ وی ہوپ، ٹھیک ہے، وی ہوپ دیٹ وی ول ہیلپ دیم، اٹ ٹھیک از ٹھیک ہوپ، سے، یعنی ترجمہ اسی طرح کریں گے، اٹ از ہوپڈ، اسی طریقے سے کر کے نا اس کا ترجمہ کیا جائے گا، ٹھیک ہے؟ یعنی دونوں مفہوم دونوں صورتوں میں واضح ہوتے ہیں، یعنی کہ اگر ناقصہ ہو تب بھی، تامہ ہو تب بھی۔ جی باقی ہمارا ان کا مدد کرنا ممکن ہے استاد۔ آیت کا جو دوسرا حصہ ہے ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن۔ جی اب اس میں ٹائم ہمیں نہیں لگنا چاہیے زیادہ، کیونکہ سارے الفاظ تقریباً وہی ہیں۔ جی سر، اب اس کا میں انالائسس کر دوں یہ ساتھ ڈائریکٹلی؟ ہی انالیسس کریں، ساتھ ہی جو ہے وہ کلر دلوا دیں، اور ساتھ ہی جو ہے نا سب کچھ کر دیں، ساتھ ہی ہو جانا چاہیے۔ جیسے واو حرف عطف ہے، اس کو ہم ریڈ کلر دے دیں گے۔ لا ناہیہ ہے، اس کو بھی ہم ریڈ کلر دے دیں گے، یہ ہمارا حرف ہے۔ اور نساؤن یہ فائل بن رہا ہے، اسم ہے تو اس کو ہم اسم کو بلو کلر دے دیں گے۔ اس کے جی بعد یہ جو بولے من جائیں حرف کو بھی ریڈ کلر دے دیں گے۔ نسائن اسم ہے، اسم کو بلو کلر دے دیں گے، اور یہ مجرور ہو رہا ہے، اور یہ جار مجرور متعلق ایک فعل محذوف کے ہو جائیں گے جو کہ پیچھے یسخر سے ریلیٹ ہوگا۔ اور پھر یہ جو جملہ بنے گا لا محل لا، اس کو عطفن کر دیں گے واو عطف کی وجہ سے، اور جو ہمارا جواب النداء پر عطف جائے گا۔ جی، چونکہ لمبی آیت ہے اس لیے ہم نے اسے مطلب اس طریقے سے نہیں کیا کہ پہلے ہی ندا اور جواب ندا بنا کے ختم کر دیا، اب ہم صرف عطف ہی کرتے رہیں گے جو عطف ہونا ہے اس کے اوپر، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے سر۔ عصا فعل ماضی جامد تام ہے، ان حرف مصدری و نصب ہے، ان پہ ہم ان حرف ہے تو ریڈ کلر دے دیں گے، عصا فعل ہے تو گرین کلر کر دیں گے۔ یکن فعل مضارع ناقص ہے، مبنی علی السکون ہے، یہ جو سر یہاں پہ فی محل نصبین ہے ان کی وجہ سے، اور یکن پہ ہم گرین کلر کر دیں گے۔ اور اس میں جو نون النسوہ ہے یہ فی محل رفع اسم کانا ہو جائے گا، تو اسم ہے تو پھر اس کو ہم بلو کلر کر دیں گے۔ اس کے بعد خیرن خبر کانا ہے، یہ اسم ہے ہمارا، اس کو بھی ہم بلو کلر کر دیں گے، منصوب ہے، اس لیے ہمیں پتہ چلا کہ یہ کانا کی خبر ہے۔ سر اس کے بعد من ہننا، من حرف ہے تو ریڈ کلر کر دیں گے، جار حرف جر ہے، اور ہننا مجرور ہے۔ اب یہ جار ہننا ہماری ضمیر ہے، اس کو ہم یہ ضمیر مجرور متصل ہے تو اس کو اورنج کلر دیں گے۔ اس من ہننا جار مجرور متعلق جو بھی خیرن پیچھے آ رہا ہے اس سے ہو جائے گا سر۔ اب جلدی سے اس کا انالیسس جو ہے کمپلیٹ کر دیں، وہ کیسے جوڑا ہے آپ نے اس کو؟ فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر یہ عطف جملہ معطوفہ ہو گیا۔ ہاں جی، یہ جو فائل ہے اس کو اینالائز کریں، ذرا کھولیں فائل کو، ایسا کا جو فائل آپ نے بنایا ہے یکن خیرا منہن، اس کو بھی ذرا کھول دیں۔ سر یہاں پہ جو فعل یکن جو آپ نے بتایا تھا نا، یہاں پہ ان مصدریہ ہے نا، ان مصدریہ سے آگے چلیں، یکن
یہ یکن فعل مضارع ہے اور اس میں اب یہاں پر یکنا جو ہے وہ فعل یہ جو ناقص ہے. فعل ناقص جب بھی آتا ہے اس کا ایک اسم ہوتا ہے، خبر ہوتی ہے. اس میں یکنا کا اسم جو ہے وہ نون ہے، نون النسوہ ہے ٹھیک ہے، جو فی اور خبر محل جو ہے وہ رفع خیرن منصوب آ رہی ہے، آپ دیکھ رہے ہیں. اور من ہننا جو ہے یہ متعلق ہے خیرن کے. پھر کانا یعنی یکنا فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ صلۃ الموصول حرفی بن رہا ہے ان مصدریہ کے لیے، اور ان مصدریہ اپنے صلۃ الموصول حرفی سے مل کر مصدر کی تعویل میں ہو کر محلن مرفوع فاعل بن رہا ہے عصا کے لیے، اور عصا فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ بن رہا ہے. ٹھیک ہو گیا سر جی؟ اس کے بعد کوئی کوشچن کسی کا سر جی یہاں تک؟ سر چلیں اس کے بعد الحمدللہ جو ہمارا آگے دوسرا چلیں. حصہ ہے آیت ولا تلمزوا انفسکم ہے، اس میں واو حرف ہے تو ریڈ کلر کر دیں گے، اور عاطفہ ہے لا ناہیہ اس پہ بھی ریڈ کلر کر دیں گے. تلمزو فعل مضارع ہے سر، مجزوم ہے لا کی وجہ سے، اور اس کے جزم کی علامت نون کا گر جانا ہے، اور واو اس کا فاعل ہوگا فی محل رفع. سر اس کا مادہ ہے لام میم زا. جی لمز یلمزو من باب ضربہ سے ہے. لمزن انفسا مفعول بھی ہے سر. یہاں پہ جو تلمیزو کو گرین کر دیں گے سر، اور جی جی واو حرف آپ اپنا لا انالیسس حرف جاری رکھیں. انفسا جو ہے اس کو یہ مفعول بھی بن رہا ہے اسی میں، تو اس کو ہم بلو کر دیں گے، منصوب ہے فی محل جر مضاف الیہ ہے. یہ مجرور ضمیر آ رہی ہے اس لیے ہم اس کو براؤن کا اس کو ہم اورنج کلر کر دیں گے. اور سر یہ جو جملہ جو ہمارا بنے گا جملہ فعلیہ ہو کر یہ عطفن ہو جائے گا، جملہ معطوفہ ہو جائے گا. تو یہ والا جو ہے لا تلمزو فعل اپنے فاعل اور اپنے مفعول بھی انفسکم سے مل کر یعنی جملہ فعلیہ ہو کر اس کا عطف جو ہے وہ پیچھے والے جملے پر ہو جملے رہا پر ہے جی، یعنی لا یسخر والے جملے پر ہو رہا ہے. اس کے بعد اگلا حصہ جو ہے وہ ہے 4 پارٹ ہے ولا تنابزوا بالالقاب. واو حرف ہے اس کو ریڈ کلر کر دیں گے، لا بھی حرف ہے ریڈ کلر دے دیں گے ہم. لا ناہیہ ہے ہمارا. تنابزوا فعل مضارع مجزوم ہے، اس کے جزم کی علامت بھی نون کا گر جانا ہے سر. اور واو جو ہے یہ فی محل رفع ہمارا فاعل ہے، اور نون بازا اس کا روٹ مادہ ہے. تنابز سر اس کا فعل یاد نہیں آ رہا. کیا نہیں یاد آ رہا؟ تنابز ہے تنابزو. جی کون سا فعل ہے اس کا؟ جی کوئی اور بتا دے اس نے اس کے فعل کے بارے میں. سر تفاعل ہے، جی روٹ باب لیٹر وغیرہ تفاعل ساری سے. کچھ باتیں بتائیں. سر یہ تفاعل سے ہے تو سر اس کا بنے گا نون بنے گا سر، اور با اور زا. ٹھیک ہے تو آپ نون اس با کا سیدھے بھی بول دیں نا. سر نون بازا باب تفاعل سے تنابزا یا تنابزو. جی مصدر. تنابزن سر مصدر تفاعل تنابزن. جی تنابزن میننگز. سر میننگ اس کے بنیں گے برے لقب دینا. تنابزہ یا تنابزو تنابزن ایک دوسرے کو شرمندہ کرنا، برا لقب دینا. تو سورۃ جی سر. الحجرات کا ریفرنس بھی خان صاحب نے یہی دیا ہے. جی یہ جی حصہ سر. بھی مکمل ہو گیا. لا تنابزو فعل اپنے فاعل اور اپنے متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو گیا. القاب کس کی جمع ہے جی؟ القاب لقب. لقب. لقب کی جمع ہے. ٹھیک ہو گیا. تو الحمدللہ جی آیت نمبر ہماری جو 11 تھی طویل آیت تھی، ابھی وہ مکمل نہیں ہوئی ہے، اس کا کچھ حصہ جو ہے باقی ہے، لیکن اس حصے میں چونکہ فعل مد و ضم والا ٹاپک بھی آئے گا، اس کی ترکیب بھی آئے گی، تو اس حوالے سے ہم اپنے لیکچر کو یہیں پر ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں آیت نمبر 11 کے باقی حصے کے انالیسس کے ساتھ آپ سے 2 ملاقات. پارٹ باقی ہیں سر سبحانک وہ اللہم و آپ بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.